قرآن مجید جہنم میں جانے والوں کے لیے مقرر کیے گئے ہولناک کھانے اور پینے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ 56-69 میں اعلان فرماتا ہے کہ ان کے لیے کھانے کو پیپ کے سوا کوئی غذا نہیں ہوگی، ایسی چیز جسے اس دنیا کے لوگ بمشکل برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ کو بھولنے اور اس دنیا میں اپنی خواہشات کے پیچھے لگنے کے باعث جس جہنم میں وہ داخل کیے جائیں گے، وہاں انہیں کھولتا ہوا پانی پیپ کے ساتھ ملا کر پلایا جائے گا، اور چونکہ ان کے پھٹے ہوئے حلق سے کچھ نیچے نہیں اتر سکے گا، اس لیے وہ نگل بھی نہ سکیں گے۔ جہنم میں اللہ گناہگاروں کو کڑوی کانٹے دار جھاڑی اور زقوم جہنمی درخت بھی کھلائے گا۔ درخت زقوم بدکاروں کی غذا ہے جو پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتا رہے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ قرآن 44:43 سے 45۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی طرف رجوع ہوئے، انہیں اس حالت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے آسان حساب لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے فضول فلسفوں کی پیروی نہیں کی، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اس لیے انہیں ان کا دائمی اجر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ ہی افداسی۔ اس دن اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 39:71-73۔ کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، ضرور آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ حق کا انکار کرنے والوں پر پورا ہو چکا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہو، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا کہا مانا، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے تو اس کے داروغے ان سے کہیں گے، تم پر سلام ہو، تم نے خوب عمل کیا، پس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کی مسلسل تنبیہات کو سنجیدگی سے لے کہ حساب کا دن قریب آ رہا ہے، اور یہ کہ قیامت بلا شبہ آنے والی ہے۔ قرآن 22:7۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے، مگر وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے اس طرح سنتے ہیں گویا وہ ایک کھیل ہو۔ قرآن 21:1-2۔ اس دن نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جبکہ جس نے برائی کی ہوگی وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس دن اور اس کے درمیان ایک طویل مدت ہوتی۔ ہر شخص اکیلا اللہ کے حضور پیش ہوگا، جہاں اس کا مکمل انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے، پس کسی جان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے بھی سامنے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ قرآن۔ تمام انسانوں کے گھڑے ہوئے فلسفے فریب ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے وجود پر ایمان لانے اور اس کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں۔ بدھ مت کا اخلاقیات کے بارے میں سطحی تصور کئی پہلوؤں سے انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ کسی حد تک یہ لوگوں کو اس ضمیر کی اذیت سے بچنے کا موقع دیتا ہے جو دین سے محرومی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یوں یہ روحانیت کا ایک جھوٹا سہارا بن جاتا ہے۔ بدھ مت کے ماننے والے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف دے کر اور جسم کی ضروریات کا انکار کر کے روحانی کمال حاصل کر لیا ہے، لیکن ایک بنیادی حقیقت ہے جسے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی نیک عمل اسی وقت قدر و قیمت رکھتا ہے جب وہ شعوری طور پر اللہ کی بندگی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ دل کی خواہشات اور آرزوؤں پر قابو پانا بڑی قدر رکھتا ہے، مگر صرف اسی صورت میں جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اسی حد تک ہو جس حد تک وہ چاہتا ہے۔ جو لوگ اس کی رضا حاصل کرنے کا کوئی ارادہ کیے بغیر اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ قرآن۔ بدھ مت کا اس دنیا کی زندگی کے بارے میں تصور۔ جو لوگ کرما کے نظریے کو مانتے ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا دوبارہ جنم لینے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کہ ہر موت کے بعد وہ دوبارہ زندگی پائیں گے، یہاں تک کہ نروان حاصل کر لیں۔ اس طرح وہ یہ گمان کرتے ہیں
کہ ان کے سامنے بے شمار امکانات موجود ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص گناہ کرنے کا فیصلہ کرے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی آئندہ جنم میں اس کی تلافی کر لے گا، چاہے اس کی اگلی زندگی اس موجودہ زندگی سے بھی بدتر کیوں نہ ہو۔ ایسی غلط بنیاد پر قائم سمجھ بوجھ انسان کو برائی کے ارتکاب سے نہیں روک سکتی۔ اس دنیا سے وابستگی زیادہ تر لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ تناسخ جیسے بگڑے ہوئے نظریے پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دنیاوی خواہشات کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا صرف وہی شخص اپنے طرز عمل میں بنیادی تبدیلی لا کر اخلاقی زندگی گزار سکتا ہے جس کے پاس اس دنیا کی زندگی کی حقیقی حقیقت کا درست تصور ہو۔ جو شخص اس دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے اپنے رب، اپنے محافظ اور مددگار کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس نے اسے اور پوری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ اسے اس کے تمام خیالات، باتوں اور اعمال کے بارے میں جواب دہ ٹھہرائے گا، اور یہ کہ موت کے بعد اسے اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس دنیا کی زندگی کی تخلیق کی وجہ بیان فرماتا ہے۔ 67 کی آیت 2۔ وہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ وہی غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں اس ایک زندگی میں عارضی طور پر بسایا، ایک آزمائش کے طور پر۔ یہاں وہ ہمیں ان حالات کے ذریعے آزماتا ہے جو ہم پر گزرتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کو اس لیے جاری رکھتا ہے تاکہ مومنوں کو کافروں سے الگ کرے، انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے اور انہیں ان اخلاقی اقدار کی طرف رہنمائی کرے جو جنت تک پہنچاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ دنیا محض ایک تربیت گاہ ہے جہاں ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت 2 کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ اس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر وہ حدیں بیان کر دی ہیں جن سے انسان تجاوز نہیں کر سکتے، اور وہ اعمال بھی بتا دیے ہیں جو اس کی رضا کا سبب بنتے ہیں اور وہ بھی جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا میں اپنے رویے کی بنیاد پر لوگوں کو آنے والی دائمی زندگی میں جزا یا سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یا تو جہنم کے قریب لے جا رہا ہے یا جنت کے قریب۔ اللہ اپنے بندوں کو قرآن کی بہت سی آیاتوں میں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے اور اس دن سے خبردار کرتا ہے، جن میں یہ آیت بھی شامل ہے۔ 59 کی آیت 18۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جو اہل ایمان اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں وہ صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں، اس کے احکام کی پوری طرح اطاعت کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے ہمارے رب کی رضا حاصل ہو۔ اللہ کے ساتھ محبت کے مضبوط رشتے میں بندھ جانا، اس سے ڈرنا، اس کے احکام کی پیروی کرنا اور اس کی خدمت کے لیے پختہ عزم رکھنا، یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے انسان حقیقی اخلاقی برتری حاصل کر سکتا ہے اور جس پر اسے قائم رہنا چاہیے۔ وہ اس مقصد پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، چاہے وہ اس کے ذاتی مفادات سے ہی کیوں نہ ٹکرا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ اچھی اخلاقی خوبیاں ہوں، مگر وہ محدود ہوں گی، عارضی ہوں گی یا کسی شرط کے ساتھ وابستہ ہوں گی۔ یاد رکھیں، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی۔ ہر عمل، خواہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ نجات صرف اسی کے لیے ہے جو اپنے رب کو پہچان لے، اسی کی عبادت کرے اور اسی کی رضا کے لیے زندگی گزارے۔ خواہشات کی پیروی انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، مگر قرآن کی ہدایت انسان کو روشنی دکھاتی ہے۔ آج ہی سوچیں کہ ہم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو خود کو بدلنے کا فیصلہ آج کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس موضوع کو مزید گہرائی سے بیان کریں گے۔ دیکھتے رہیے اور حق کی تلاش میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔